صبح کا وہ پاک اور نورانی لمحہ جب آپ نیند سے جاگتے ہیں، جب پوری کائنات ابھی پوری طرح سے بیدار نہیں ہوئی ہوتی اور آپ کا جسم بھی ہلکا ہوتا ہے، روح بھی سکون میں ہوتی ہے اور پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ اسے صحیح طریقے سے پکڑ لیں۔ اس مبارک اور قیمتی وقت میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کی 2 عظیم اور ببرکت سورتوں کو ایک گلاس پانی پر پڑھ کر پورے یقین کے ساتھ دم کرے اور اسے پی لے تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے پاک کلام کی برکت سے اس کے جسم کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کا خروج شروع ہو جاتا ہے۔ جب دن کا پہلا پیشاب آتا ہے تو اس کے ساتھ جسم کے اندر کے زہریلے مادے، پرانی بیماریاں اور دائمی مرض باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا وہ معجزہ ہے جس نے صدیوں سے مایوس لوگوں کو نئی زندگی دی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن اگر آپ اس عمل کو صحیح طریقے سے کریں تو ایسے مریض کو بھی راحت ملتی ہے جو سالوں سے بیماری میں مبتلا ہو، جس کا جسم بیماریوں کا گھر بن چکا ہو، جس نے دنیا کے ہر اسپتال کا دروازہ کھٹکھٹا لیا ہو، ہر حکیم، ہر ڈاکٹر سے علاج کرا لیا ہو لیکن شفا نہ ملی ہو، جس کی جیب خالی ہو چکی ہو، امیدیں ٹوٹ چکی ہو اور ڈاکٹر بھی یہ کہہ چکے ہوں کہ اب صرف خدمت کرے، اب کوئی دوا اثر نہیں کرے گی۔ ایسے حالات میں بھی اللہ کے کلام کی ان مبارک صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بستر مرگ سے اٹھا کر صحت اور تندرستی کی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بیماریاں جن کا نام سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ان سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں جیسا بتایا جا رہا ہے تو اس کی برکتیں پہلے ہی دن سے بلکہ پہلے ہی خوراک سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کا کلام جسم کے اندر جا کر بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ اب اس عمل کی اصل طاقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس سورت کی عظمت کو جاننا ضروری ہے جس سے یہ عمل شروع ہوتا ہے، اور وہ سورت ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی، سب سے عظیم اور جلیل القدر سورت، جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ وہ مقدس سورت ہے جسے ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کی اصل طاقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ اتنی کمال کی سورت ہے کہ صحابہ اکرام، تابعین اور اولیاء اللہ نے اپنے تجربات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بھی کوئی سخت مشکل آتی تھی یا کوئی ایسا مریض ہوتا تھا جس کی زندگی بچنا مشکل ہو تو وہ اسی سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پر یا مریض پر دم کرتے اور اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرما دیتا۔ اس سورہ کو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری برکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ نازل ہوئی، یعنی قرآن پاک کی وہ واحد سورت جو 2 بار نازل ہوئی۔ اب آپ خود سوچئے، جس سورت کو اللہ تعالیٰ 1 بار نہیں بلکہ 2 بار نازل فرما رہا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہوگا۔ کسی بھی کلام کی عظمت کا اندازہ ہمیشہ اس کے کہنے والے کی عظمت سے لگایا جاتا ہے، اور جب کلام خود اس رب کا ہو جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے تو پھر اس کلام کی طاقت اور اثر کا اندازہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ قرآن پاک وہ بندر سے لاریب کلام ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں، نہ کسی انسان کا، نہ کسی جن کا، نہ کسی مخلوق کا۔ اس کلام ربانی میں دنیا اور آخرت کے تمام علوم، تمام حکمتیں اور جسم و روح کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور اسی حقیقت کو ایک بڑے اسپتال کے ڈاکٹر نے بھی اپنے تجربے سے بیان کیا کہ ان کے ICU میں، جہاں مریض زندگی اور موت کے درمیان ہوتے ہیں، جہاں لوگ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، وہاں انہوں نے خود یہ دیکھا کہ سنیے، قرآن مجید کی ان مبارک سورتوں کی تلاوت، خاص طور پر سورہ الفاتحہ کی تلاوت جب ہلکی آواز میں چلائی گئی
تو صرف اس کلام الہی کو سننے کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مریضوں کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دے دی اور انہیں ایسی شفا عطا فرما دی کہ وہ میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایک معجزہ بن گئی۔ اب اس عمل کی مکمل تفصیل، اس کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا اور آپ کے گھر سے بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کی ترتیب کو اچھے سے ذہن میں بسا لیں اور اسی کے مطابق عمل کریں، ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیے بغیر اور بتائی گئی تعداد میں کسی قسم کی کمی بیشی کیے بنا، کیونکہ وظیفے میں تعداد کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو کسی تالے کو کھولنے کے لیے اس کی چابی کے دانتوں کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے آغاز میں پورے دل کی عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی چھوٹا درود جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو مکمل 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے پوری سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 40 مرتبہ اس طرح سورہ الفاتحہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے وہی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھ کر لیں، اور اگر کسی وجہ سے فجر کے وقت نہ کر سکیں تو فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے نہار منہ خالی پیٹ صبح کے وقت بنا کچھ کھائے پیے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر پیاس لگے تو سادہ پانی پی سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی غذا کھائے بنا جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کلام الہی کی تاثیر آپ کے خون کے ایک ایک قطرے میں رچ بس جائے گی اور اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس وقت کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے نوری فرشتے، یعنی رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے زمین پر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور انوارات کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ وقت دعا پر ایک فرشتے، اللہ کے نوری فرشتے کی قبولیت اور وظائف کی تاثیر کے لیے سب سے زیادہ اہم اور قیمتی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں آپ نے قرآن مجید کی وہ عظیم و شان سورت پڑھنی ہے جسے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زینت اور قرآن کی دلہن فرمایا ہے، یعنی سورہ الرحمن۔ یہ قرآن پاک کی وہ خوبصورت سورت ہے جس سے ہر مسلمان کو دلی محبت ہوتی ہے، اور تاریخ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اس سورت کو ہمیشہ اپنے روزمرہ کے ورد اور وظیفے میں شامل رکھا ہے۔ مارترو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا بندہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور بڑی سے بڑی موذی بیماریاں بھی اس کے اور اس کے گھر والوں کے قریب نہیں آتے۔ اس سورت کو بھی آپ نے اسی طرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے جیسا پہلے بتایا گیا۔ اگر آپ نے شروع اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے تو سورہ الرحمن کے ساتھ بھی یہی تعداد رکھنی ہے تاکہ عمل کا توازن برقرار رہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کے سامنے اس پوری سورت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام ادب اور خاموشی کے ساتھ سر جھکائے سنتے رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سے بہتر تو جنات ہیں، کیونکہ جب میں جنات کی وادی میں گیا اور ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ سوال ایسا ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے، روح کو جھکجھور دیتا ہے۔ اور جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی تو جنات تڑپ اٹھتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے اور پکار کر کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے،
ساری تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ ہر طرح کی جسمانی، روحانی اور مالی حاجت روائی کے لیے دنیا کی بہترین اور سب سے اثردار دوا کا درجہ رکھتی ہے۔ اب اس عمل کو کرنے کا طریقہ بے حد اہم ہے۔ ذرا سی لاپرواہی بھی اس کے اثر کو کم کر سکتی ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس پانی کی ایک بڑی بوتل رکھ لیں، کم سے کم 1.25 لیٹر یا 1.5 لیٹر کی، صاف ستھری اور پوری بھری ہوئی۔ اسے اپنے سامنے رکھیں۔ جب آپ دونوں صورتوں کا یہ مبارک عمل پوری توجہ، یکسوئی اور طے شدہ تعداد کے ساتھ مکمل کر لیں تو بوتل کا ڈھکن کھولیں اور اس پانی پر 3 مرتبہ گہری پھونک مار کر دم کر دیں۔ اب یہ پانی عام پانی نہیں رہا، یہ برکت والا اثردار پانی بن چکا ہے۔ اسے آپ نے دن میں 3 بار استعمال کرنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی اور بیمار ہے تو اسے بھی پلانا ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ ایک حصہ صبح نہار منہ پیے، دوسرا حصہ دوپہر میں کھانے سے پہلے یا بعد میں، اور تیسرا حصہ رات کو سونے سے پہلے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 3 بار ممکن نہ ہو تو کم سے کم صبح اور شام اسے ضرور پئیں۔ اگر آپ خود کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ پانی خود بھی پیئیں اور پینے کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں پر لگائیں، ہاتھوں پر دم کریں اور پھر پورے جسم پر سر سے پاؤں تک پھیر لیں، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں درد یا تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ عمل آپ پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے دوپہر تک اس کے حیرت انگیز اثرات آپ خود محسوس کریں گے۔ آپ کا جسم ہلکا لگے گا، دل کو سکون ملے گا۔ اگر آپ کسی ایسی بیماری میں ہیں جہاں دوا اثر نہیں کر رہی تو مایوس مت ہوں، اس عمل کی برکت سے وہی دوا اللہ کے حکم سے اثر کرنا شروع کر دے گی اور بیماری جڑ سے ختم ہونے لگے گی۔ یاد رکھیں، اللہ کا کلام بالکل سچا ہے، اس کا وعدہ حق ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی شک نہ ہو، کیونکہ شک پورے عمل کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ پورے توکل اور یقین کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں اور بے چینیاں دور ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت کا سایہ آپ کے پورے خاندان پر چھا جاتا ہے۔ جب دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں حق اور باطل آمنے سامنے آ جاتے ہیں، تب ہجرت کا حکم، وہ ہجرت جس میں انسان اپنا گھر، اپنا مال، اپنے اہل و عیال تک چھوڑ دے، مکہ کی سختیوں کو پیچھے چھوڑ کر صرف اللہ کے حکم پر نکل پڑتا۔ مدینہ کی ہجرت فرض کر دی گئی تھی، جبکہ حبشہ کی ہجرت صرف اجازت تھی۔ یہ سب ایک سفر تھا، جہاد کا سفر، اور یہ جہاد یہیں سے ہوتا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ صبح جب نفس کہتا ہے ابھی سو جاؤ اور آپ اٹھ کر وضو نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھتے، تو یہ جہاد ہے اور یہی سب سے افضل جہاد ہے، اور اس کی انتہا تب ہوتی ہے جب حق اور باطل کی جنگ میں انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترتا ہے۔ اسی طرح شرک صرف بتوں تک محدود نہیں، اس کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مگر حکم اپنے نفس کا مانتا۔ ذرا غور کیجیے اس شخص پر جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کو مان لے۔ فرعون نے جب کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ حکم میرا چلے گا، حکومت میری ہوگی، اور یہی اصل خدائی کا دعویٰ ہوتا۔ نمرود بھی تھے، فرعون بھی تھے، اور ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ۔ جمال عبد الناصر نے فخر سے نعرہ لگایا کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ صدام نے کہا ہم نمرودوں کی نسل سے۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا، مصر کے حکمرانوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یعنی دور بدلتا رہا، چہرے بدلتے رہے، لیکن دعویٰ وہی رہا، حکومت کا، حاکمیت کا۔ جب نبوت کا دور تھا تو فیصلہ کرنے کا اصلی حق نبی کے پاس تھا۔ اللہ کے ساتھ سیدھا تعلق وہی آتی تھی اور نبی اسے لاگو کرتے۔ جہاں سیدھا حکم ہوتا وہاں کوئی بدلاؤ نہیں، اور جہاں حکم نہ ہوتا وہاں نبی اپنی بہترین سمجھ سے فیصلہ کرتے۔ یہی خلافت کی اصل روح تھی، یہی اس کی حقیقت تھی۔ لیکن جب نبوت ختم ہو تو خلافت انفرادی اجتماعی ہو۔ پہلے نبی ہی خلیفہ ہوتے تھے،
اب مسلمانوں کی جماعت مل کر خلیفہ چننے لگی، شروعات میں امیر المومنین کہا گیا، پھر خلیفۃ المسلمین کا تصور آیا۔ یہی سے ایک نیا موڑ شروع ہوا، جہاں انفرادی بادشاہت کے مقابلے میں اجتماعی حاکمیت کا خیال پہ، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے اپنا کھیل، ابلیس نے اپنی مجلس اے شورا بلائی، اور اس میں ایک نے کہا کہ اب تو جمہوریت کا دور آ رہا ہے، ہماری ابلیسیت خطرے میں ہے۔ لیکن ابلیس مسکرایا، ٹھنڈے لہجے میں بولا، ہم نے خود شاہی کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے۔ جب انسان میں خود شناسی آئی، اس نے سوال اٹھایا کہ یہ بادشاہ کون ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور محنت کرنے والا کسان خون پسینہ بہاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، اسی نظام کو نئے سانچے میں ڈال دیا۔ پہلے جو گندگی ایک فرعون کے سر پر تھی، اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ہر انسان کے ہاتھ میں ایک ووٹ دے دیا اور کہہ دیا تم حاکم ہو، یعنی نام بدل گیا، لیکن حقیقت وہی رہی۔ یہ کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اصل میں یہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے جسے جمہوریت کا نام دے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک یہی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ لوگ اسے پہچانتے ہی نہیں۔ لوگ صرف وہی شرک جانتے ہیں جو نظر آتا ہے، کوئی قبر کے سامنے جھک جائے، سجدہ کر لے یا کسی کو پکار لے تو اسے شرک کہہ دیا جاتا ہے۔ اب بیت، لیکن جو چھپا ہوا شرک ہے، جو آج کا اصل شرک ہے، اسے کوئی نہیں۔ آج کے شرک کی دو بڑی شکلیں ہیں، ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، اور دوسری ہے مادہ پرستی۔ آج انسان کا بھروسہ، اس کا اعتماد سب کچھ مادے پر ہے، اللہ پر توکل کہاں رہے گا۔ مٹیریلزم اب صرف ایک سوچ نہیں، ایک مکمل مذہب بن چکا ہے۔ اطاعت کے میدان میں شرک کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس کی غلامی، اپنے نفس کو معبود بنا، اور اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت کو آخری سچ مان لے۔ اب محبت کو، اگر کسی انسان یا کسی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو دور کی بات اگر برابر بھی آ جائے تو یہ بھی شرک۔ جب تک اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ، سب سے گہری نہیں ہوگی، تب تک توحید مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کر لیتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ توحید کا تقاضا صاف ہے، نہ کوئی مقصود اللہ کے سوا، نہ کوئی مطلوب، نہ کوئی محبوب۔ حقیقی محبوب صرف اللہ ہے، اور یہی وہ پیمانہ ہے جو انسان کے دل کی حقیقت کو اجاگر کر دیتا ہے۔